وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چل رہا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمت، رمضان کے عبادات کا اجر و ثواب اور رمضان نیکیوں کا سیزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ جب اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنے بندوں کے لیے اللہ معافی کا کوئی بہانہ عطا فرماتے ہیں. بہت سارے بہانے ہیں، جیسے فارسی کا مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانہ جویت کہ اللہ اپنی رحمت عام کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے معافی کے لیے صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی قیمت نہیں ڈھونڈتے. کوئی بندہ یہ کرے گا پھر یہ ملے گا، پھر یہ کرے گا پھر یہ ملے گا، نہیں. بس اس کی رحمت کی دیر ہے، اس کی عطا ہے، جس کے اوپر اپنی رحمت فرمائے، جس وقت رحمت فرمائے، جس طریقے سے رحمت فرمائے. کل کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس میں روزہ افطار کرانے کی فضیلت تھی کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ رب العزت اس روزہ دار کے روزے کے برابر کا ثواب اس افطار کرانے والے کو عطا فرمائے اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. صحابہ کرام نے پھر اپنے حالات کے مطابق سوال کیا کہ رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات نیت کی ہے، یہی ثواب اللہ کھجور کے ایک دانے پر، پانی کے ایک گھونٹ پر اور لسی کے ایک گھونٹ پر بھی اللہ یہ پورا ثواب عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی جو قیمتی ہونا ہے اس کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا. ہر مہینے کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، لیکن کسی اور مہینے کی دنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی گنتی میں اور الگ الگ پارٹیشن کر کے الگ الگ دنوں کو نام دے کر آپ نے بیان نہیں فرمایا. یہی رمضان کا مہینہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ.
کہ بھائی ذرا دھیان سے عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ کہیں ایسے غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزر جائے۔ پہلے 10 دن، پھر درمیان کے 10 دن، پھر اخیر کے 10 دن۔ شروع کے جو 10 دن ہے وہ رحمت کے دن ہے، اولہ رحمہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر گناہ کا بوجھ ہی نہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو شروع ہوتے ان کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں، اب بھی ہوں گے، صحابہ کرام گزرے ہیں جن کو ہم کہتے تھے چلتے پھرتے جنتی لوگ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من کان منکم اليوم صائما، بھائی مجمع والوں ذرا بتاؤ آج کے دن تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ نفلی روزوں کی بات چل رہی ہوگی کیونکہ رمضان کا مہینہ تو تھا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، رسول اللہ میرا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، بھائی آج تم میں سے کون جنازہ پڑھنے گیا؟ کس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پھر کھڑا ہو گیا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، بھئی آج کے دن تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی، تیمارداری کی، کسی کے پوچھنے گیا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ کھڑا کیا۔ چوتھا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، بھئی آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ اور 4 کے 4 کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابوبکر تو جنتی، لیکن آپ نے عام کلیہ، عام اصول امت کے لیے ایک آسانی فرمائی، فرمایا جس کسی میں ایک دن کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جائے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ کم اتنے اوکھے بھی کوئی مثلا آج کا دن روزہ تو سب کا ہے، جنازہ بھی پڑھ لیا ہوگا اکثر ساتھیوں نے۔ ایک کام اور رہ گیا، کسی بیمار کا بندہ جا کے پوچھ لے، قریب کوئی نہیں ہے، فون پر کسی کی تیمارداری کر لے بندہ۔ اور نمبر 4 پر شام ہو گئی، کسی مسکین کو، کسی یتیم فقیر کو کھانا کھلا دیا، 4 کے 4 چیزیں جمع ہو گئی، تو اس کی برکت سے آپ نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اور جنت کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ جنت میں جائے گا پھر اس کو جنت سے کوئی نکالے گا نہیں۔ ہمارے اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ آپ کے منبر اور آپ کے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا تو اس کو اللہ کل قیامت کے دن اٹھا کر جنت میں شامل کر دیں گے، یا حقیقت میں اللہ نے اس کو جنت سے بھیج دیا۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ ریاض الجنہ میں جس کو جانے کی توفیق ہو، وہاں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، اللہ تو نے دنیا میں مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور تیرا اصول یہ ہے کہ تو جس کو جنت میں داخل کرے گا اس کو پھر جنت سے نکالے گا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جہاں بھی جنتیوں کا ذکر آیا، خلود کا ذکر آیا، خالدین، خالدون کا ذکر آیا،
جس کے بارے میں ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے نا جنتی ہونے کا، وہ پھر جنتی رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے رمضان شروع ہوتے ہی رحمت کا مہینہ شروع۔ دوسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت کا ہے۔ کچھ وہ لوگ جن کے ساتھ کچھ گناہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے کچھ بوجھ ان کے اوپر ہے، جب وہ 10 دن روزہ رکھ لیتے ہیں، 10 دن سحری کر لیتے ہیں، 10 دن افطاری کر لیتے ہیں، 10 دن تراویح کر پڑھ لیتے ہیں، 10 دن نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، 10 دن ذکر اذکار اور صوم و صلات کے پابند گزارتے ہیں، تو 10 دن گزرتے ہی اگلا عشرہ اللہ ان کے لیے مغفرت کا عشرہ بنا۔ یوں سمجھو علماء نے لکھا ہے کہ پورے سال کے گناہوں کا جو اس بندے کے اوپر بوجھ تھا، رمضان کے 10 دنوں کی مار تھی، 10 دن روزے رکھ لیے، 10 دن افطاری کر لی، 10 دن دعائیں مانگی، 10 دن تہجد پڑھ لیے، 10 دن تراویح پڑھ لی، اللہ نے 10 دن کے بدلے اس کے لیے اگلا عشرہ مغفرت کا عشرہ۔ کیا بندے مانگنا تیرا کام، معاف کرنا میں اللہ کا کام۔ پھر تیسرا وہ طبقہ جن کی زندگی میں گناہ ذرا زیادہ، اب دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، تیسرا عشرہ آ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تیسرا عشرہ عتق من النار کا عشرہ قرار دے، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اور یہ ہم سنتے ہیں احادیث، انشاءاللہ کسی دن سامنے حدیث آ جائے گی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ روزانہ رمضان کے دن میں مغرب کے وقت 10 لاکھ بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتا۔ اب بجائے خوش ہونے کے تھوڑا پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ معاف کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اربوں میں ہے۔ اب پتہ نہیں میرا نمبر آئے گا اس میں کہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سیٹیں محدود ہیں، بندے زیادہ ہوتے ہیں، سیٹیں کم ہوتی ہے، تو وہاں پر بندہ سفارش بھی لڑاتا ہے، وہاں پر بندہ محنت بھی کرتا ہے، وہاں پر بندہ دعائیں بھی مانگتا ہے، وہاں پر بندہ آخر حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیٹ میرے سے کوئی اور چلو یار آج نہ ہو جائے تو کل ہو جائے، اس سال نہ ہوئے تو اگلے سال۔ بھائی اگلے سال کس ڈیٹ ہے؟ اور اگلے سال اگر اس سال 2 ارب ہے تو اگلے سال 10 لاکھ کا اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کاکے کدھر جان گے؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو اخیر عشرہ ہے وہ عتق من النار ہے، پہلے عشرے سے ہی بندے کو فکر لگ جائے۔ ہمیں فکر ہے رزق کی، ہمیں فکر ہے اولاد کی، ہمیں فکر ہے برکت کی، ہمیں فکر ہے نوکری کی، ہمیں فکر ہے ملازمت کی، ہمیں فکر ہے دکان کی۔ بھائی رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا تھا بخشش کے لیے، کچھ تو اپنے رب کے حضور ہم پیش کریں، کسی ٹائم تو ہم اللہ سے معافی مانگے۔ غلطی ہو جائے باپ کے سامنے ہم رو کر جا کر اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، ماں کے سامنے رو کر جا کر اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں، بڑے بھائی کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کر رو کر معافی کی درخواست کرتے ہیں، نمبردار صاحب چودھری صاحب کے سامنے جا کر ہم ہاتھ جوڑ کر معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ جو ایسا معاف کرنے والا کہ اس جیسا معاف کرنے والا اور کوئی نہیں، جو ایسا رحم کرنے والا اس جیسا رحم کرنے والا اور کوئی نہیں، ایسا مہربان کہ اس جیسا مہربان اور کوئی نہیں۔ میں روزے کے مقصد کو تو سمجھو، لعلکم تتقون ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوں، پھر میرے لیے رحمت کا، پھر میرے لیے مغفرت کا، پھر میرے لیے عتق من النار کا مہینہ ہے۔ لیکن مجھے پرواہ کوئی، گزر رہے دن، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، 6 گزر گئے، 10 گزر جائیں گے، 20 گزر جائیں گے، او لے جی عید کا چاند نظر آ گیا۔
اس لیے کوشش کی جائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وقت کم ہو کام زیادہ ہو تو بندہ ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہے, اپنے سامنے چیز کی تقسیم کر لیتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ کروں گا, اس وقت سے اس وقت تک یہ کروں گا, یہ کروں گا, تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو ارشاد فرمایا 4 چیزوں کے اس میں کثرت رکھا کرو. کتنے کاموں کی کثرت؟ 4. فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں, اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام بتلائے, ان میں ایک کلمہ طیبہ کا ورد, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پورا پڑھ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ازی پڑھ دے نا تو ادھا پڑھ دے. اور دوسرا استغفار کی کثرت, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا اللہ معافی یا اللہ معافی یا اللہ معافی. استغفار کا معنی ہے جہاں تک کلمہ طیبہ ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ حدیث میں آتا ہے نا, ایک دن پوچھ بیٹھے یا اللہ میں آپ کا خصوصی نبی, میں آپ کا کلیم اللہ نبی, میں آپ کا جلالی نبی, کوئی خصوصیت کے ساتھ مجھے بھی کوئی ٹائٹل مل جائے, کوئی خصوصی ذکر مل جائے. اللہ نے کیا فرمایا, موسیٰ کیا ذکر کر لیا تھا, لا الہ الا اللہ. یہ سارے کرتے ہیں. فرمایا موسیٰ تجھے اس کلمے کا وزن نہیں معلوم, تجھے اس کلمے کا پتہ نہیں. 7 آسمان 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے, دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لکھ کر پرچی کے اوپر رکھ لیا جائے, لرجحت بہن, تو یہ کلمہ 7 آسمان 7 زمینوں سے زیادہ وزنی ہے. میں کتنے تسبیح کر لیتا ہوں روزانہ, چلو جتنے دن گزر گئے نہیں کر سکا, معافی مانگ کر آج سے میں اپنے تسبیحات میں کلمہ طیبہ کا ورد, کیونکہ حضور فرما رہے ہیں رمضان کے شروع ہوتے ہی فرما رہے ہیں, پہلے دن ہی فرما رہے ہیں, اور ذکر کرنا میرے خیال مشکل کم کوئی نہیں, نہ اس پہ زور لگتا ہے, کیوں ایسا, نہ اس کے لیے کوئی تگدو کرنی پڑتی ہے, نہ کوئی دوڑنا پڑتا ہے, نہ کوئی خاص جگہ جانا پڑتا ہے. نماز کے لیے تو مسجد آئیں گے, کوئی اور کام ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی وزری کام ہو پاپا جی نہ کر سکے, بی بی ہے گھر میں کام کر رہی ہے, بچے ہیں گھر کے کام کاج ہے, فلانے کام نہیں ہو سکتے, فلانے کام نہیں ہو سکتے. بھئی ذکر کے لیے تو میرے خیال میں جتنا آسان نسخہ ذکر ہے اتنا کوئی اور آسان نسخہ ہے کوئی. کام بھی کر رہے ہیں دست بکار و دل بیار, کام بھی کر رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ اور زبان سے ذکر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مسجد آتے ہوئے مسجد جاتے ہوئے جو 100 بار بندہ پڑھے تو 1000 باری تو ہی ہو جائے گا. 100 آتے ہوئے 100 جاتے ہوئے 5 باری مسجد آیا 1000 مرتبہ ہو گئے. 1000 کوئی تھوڑی تعداد ہے. بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے, چلتے پھرتے ہو رہا ہے, تھک گیا لیٹ گیا, لیٹے لیٹے کر رہا ہے. اور دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, استغفار کی کثرت. توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, خوشخبری ہے اس بندے کے لیے, اعلان ہے کامیابی کا اس بندے کے لیے. حضور فرما رہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں استغفار کی کثرت ہوگی, اللہ اس بندے کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکالے گا, ہر غم سے خلاصی عطا فرمائے گا, اور اس کو ایسی روزی پہنچائے گا کہ جہاں سے اس کا گمان ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفاری توبہ ہی ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سارے انسان خطا کار ہے, لیکن بہترین انسان کون ہے؟ جو معافی مانگتا ہے, استغفار پڑھتا ہے, استغفر اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور دوسری 2 چیزیں جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ. یہ تو اپنے لیے ضروری ہے. پہلے 2 کام
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ 2 کام اپنے کوشش کرے انسان۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں اکثر ہی حدیث سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو اب جنت کھلی ہے بھائی، جس کے جی میں چاہے پالے روشنی، جس کے جی میں چاہے جنت میں داخل ہونے والے کام کر لے، دروازے اللہ نے پہلے ہی کھول رکھے۔ اور سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ اللہ سرکش شیاطین کو اس ماہ مبارک میں پکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر مہینہ گزر گیا اور میں اور آپ اپنے بخشش نہ کرا سکے، مہینہ گزر گیا، میں نے اور آپ نے اپنے لیے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، میں اور آپ جنت کے مستحق نہ بن سکے، تو پھر بدبختی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے حفاظت فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کریم اللہ معاف فرما، رحیم اللہ معاف فرما۔ تیرے بندے تجھ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، کہ اللہ ہم سب کے بارے میں مغفرت کے فیصلے فرما، بخشش کے فیصلے فرما، اپنی رضا کے فیصلے فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے بارے میں جنت کے فیصلے فرما، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، سب کے دلی حاجات کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ رب کریم ہر قسم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، مظلوم ظالم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظالم بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اس کے حق میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، قیدیوں کے چھٹکارے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ رب کریم جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے راستے آسان فرما، جو مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے گھروں کے ماحول کو نیک بنا، گھروں کے ماحول کو نیک بنا، گھروں کے ماحول کو نیک بنا۔ ماں بیٹی کو حیا والی زندگی نصیب فرما، سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔